انسانیت یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ آپ کا مخالف ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ ہوش میں آئے گا تو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کے باوجود بھی آپ اسے پانی پلا رہے ہیں، اس کی پیاس بجھا رہے ہیں، یہ اس آقا سے محبت اور اس آقا سے عشق کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو عشق جھوٹا اور دعویٰ جھوٹا ہے۔ بے شک۔ سیرت رسول ہمیں آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر، جہاں سے آپ چاہیں اور جس گوشے سے چاہیں، جس پہلو سے چاہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور آپ کو وہاں سے ملے گا۔ اور وہ شخصیت، وہ ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے جامع کمالات بنا کر بھیجی، کوئی کمی ہے ہی نہیں کہیں سے۔ ہر جگہ، ہر شعبے میں، ہر گوشے میں وہ ذات اقدس جو ہے وہ اپنی عظمت کی بلندیوں پر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بطور انسان بھی عظمت کی بلندیوں پر ہے، بطور نبی بھی عظمت کی بلندیوں پر ہے، بطور رسول بھی عظمت کی بلندیوں پر ہیں، بطور پیغمبر بھی عظمت کی بلندیوں پر ہیں، بطور والد بھی عظمت کی بلندیوں پر ہیں، بطور دوست بھی عظمت کی بلندیوں پر ہیں، بطور جنرل کمانڈر بھی عظمت کی بلندیوں پر ہیں، اور بطور امام بھی عظمت بلندیوں پر ہے، اور بطور خطیب بھی عظمت کی بلندیوں پر ہے۔ پوری کائنات کے مالک ہیں، خود ہی امام ہیں، خود ہی خطیب ہیں، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں سیرت پہ چلنے کے۔ آج آپ شہروں میں جائیے، جمعہ کے امام صاحب الگ ہیں، وہ پنج وقتہ نہیں پڑھائیں گے، وہ خطیب ہیں، ان کی شان کے خلاف ہے۔ اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز کے جو امام صاحب ہیں ان کا بھی ایک جونیئر ہے جو 2 خاموش نمازیں وہ پڑھائے گا، 3 قرات والی امام صاحب پڑھائیں گے۔ کیا سیرت رسول ہے؟ آقا خطیب بھی ہیں، آقا امام بھی ہیں، آقا مربی بھی ہیں، آقا معلم بھی ہیں۔ آپ سیرت رسول پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہے سیرت رسول؟ سیرت رسول تو یہ ہے کہ وہی خطیب عظمت کی بلندیوں پر، وہی امام عظمت کی بلندیوں پر، جہری نماز بھی آپ ہی پڑھا رہے ہیں اور قرات کی نماز بھی آپ ہی پڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے سیرت رسول۔ سیرت رسول کو سننا اور سیرت رسول پہ عمل کرنا تو الگ الگ چیز ہے۔ عشق کا دعویٰ تو آسان ہے، عشق کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، منہ میں زبان ہے، بول دیجیے ہمیں عشق ہے، لیکن جس وقت آپ سے ثبوت مانگا جائے گا تو آپ کورے نکلیں گے۔ عشق کے تو معنی یہ ہیں کہ محبوب کی ایک ایک ادا عاشق میں دکھائی دے، ایک ایک ادا اگر عاشق میں نہیں مل رہی ہے تو وہ عشق جھوٹا ہے، عاشق کمزور ہے۔ کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو دوئی کا تصور مٹ جاتا ہے، پھر 2 نہیں رہتے ہیں، پھر 1 رہتا ہے، اور جب 1 رہتا ہے تو الگ الگ نہیں دکھے گا، ایک ہی دکھے گا۔ تو اگر عشق کا دعویٰ ہے تو پھر بن جائیے ویسے، دکھائیے وہی۔ اور اگر آج کا ماحول، آج کا دور، آج کی پریشانیاں جو ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم مکمل 100% سیرت رسول پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہوگا۔ ہم جس کو چاہیں اپنا گرویدہ بنا لیں گے۔ ایک بہت قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، یعنی بہترین اخلاق، سب سے بڑا اخلاق۔ اخلاق کے معنی آپ جانتے کیا ہے؟ اخلاق کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے اگر آپ اخلاق برت رہے ہیں تو، پھر آپ جس سے اخلاق برت رہے ہیں آپ کو اس کی خواہش کا احترام کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے کا رکھا ہوا کھانا بھی طلب کر رہا ہے تو آپ کو دینا ہے، اگر وہ آپ کے تن کے کپڑے طلب کر رہا ہے تو آپ کو دینا ہے، اگر وہ آپ کو برا بھلا کہنے کے باوجود آپ سے احسان کا خواہش مند ہے اور آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں تو یہ اخلاق ہے۔ اخلاق کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سے فائدہ ہے تو ہم سے اخلاق برت رہے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان سے بے غربتی کر رہے ہیں۔
اخلاق کے معنی یہ ہے کہ سب سے یکساں، اس میں بندہ توحید بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو توحید میں داخل نہیں ہیں، سب سے اخلاق یکساں ہے، اور یہ صرف آپ کو ملے گا تو خانقاہوں میں ملے گا، اللہ کے بزرگوں کے مزارات میں ملے گا، اللہ کے بزرگوں کے خادموں کے ہاں ملے گا۔ وہ مسند جس کو ٹوٹی ہوئی چٹائی آپ کہتے ہیں، وہ دری جو بوسیدہ ہے، وہ تکیہ جس میں روئی کی جگہ گٹے بھرے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے والا سادے لباس کا آدمی آپ کو اس بات کا پورا ثبوت دے گا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے۔ کسی مدرسے میں بیٹھا ہوا بہت بڑا مولوی یا بہت بڑا فقیہ یا بہت بڑا محدث اس چتھڑے لگائے ہوئے خادم آستانہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اخلاق کے۔ اخلاق خانقاہ میں ملے گا آپ کو، جہاں 12 بجے رات میں مہمان آتا ہے اور اس سے کھانے کے لیے پوچھا جاتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کھاؤں گا تو جو میسر ہے وہ دیا جاتا ہے، اور نہیں ہے تو پکوایا جاتا ہے 12 بجے رات سے۔ یہ ہے اخلاق۔ اللہ کے بزرگوں کے آستانوں پر صاحب آستانہ یا صاحب خدمت جو ہوتے ہیں وہ تمام مہمانوں کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ پہلے وہ کھاتے ہیں پھر وہ کھاتے ہیں، اگر وہ نہیں کھاتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے ہیں۔ اگر دال پکی ہے لنگر خانے میں تو دال ارب پتی بھی کھائے گا، اور دال رکشہ چلانے والا بھی کھائے گا، اور دال صاحب سجادہ بھی کھائیں گے۔ یہ ہے اخلاق۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان 3 طریقے کا ہو، 3 طریقے کا گوشت پکا ہو، زیادہ چندہ دینے والے یہ کھائیں گے، کم چندہ دینے والے یہ کھائیں گے، اور عام آدمی یہ کھائے گا۔ نہ یہ سیرت رسول ہے اور نہ یہ اخلاق ہے۔ سیرت رسول پہ چلنے کی باتیں کرتے ہیں، داڑھی رکھا لی کہتے ہیں سیرت رسول۔ ہاں بالکل ہے سیرت رسول، ہم مانتے ہیں، داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ، سب سیرت رسول ہے، لیکن ایک انسان کے ناطے جو سیرت رسول نے ہمیں سبق دیا ہے اس پہ کتنا چل رہے ہیں آپ؟ کتنا چل رہے ہیں آپ؟ 5 وقتہ نمازی، آپ کے نشان پڑا ہوا ہے سجدے کے، دور سے چمک رہا ہے، اور آپ چھوٹی سی بات کے اوپر اپنے ماں باپ کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک گلاس پانی دینے کی بھی توفیق آپ کو نہیں ہوتی اپنے والدین کو۔ زندگی کے کسی حصے میں آپ اگر اپنے باپ کے پیر بھی نہیں دبا سکتے ہیں تو پھر آپ سیرت رسول پہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا سیرت رسول کو مانتے ہیں آپ؟ کیا ذکر رسول کرتے ہیں آپ؟ آپ دیکھیے، الزام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ غور کریے، کتنے گھر ایسے ہوں گے جو شادی ہونے کے بعد اپنے کو الگ کر لیتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ باپ ہے جس نے خون اور پسینہ ایک کر دیا ہے اولاد کی پرورش کرنے کے لیے۔ یہ وہ باپ ہے جس نے پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، تہذیب دینے کے لیے اپنی جان نشاور کر دی۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے سینے کا خون پلایا ہے اور بڑا کیا ہے۔ آج آپ ایک کل کی آئی ہوئی ایک نئی عورت کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں تعویذ کے لیے، حیرت ہوتی ہے مجھے کہ یہ مسلمان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں باپ کا۔ سرکار کی حدیث شریف یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ زندگی بھر کبھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کی پیدائش کے وقت اس ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے، اس تکلیف کا ایک حصہ بھی اس کا حق ادا کرنے کے وہ قابل ہی نہیں ہے، کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ماں کا مقام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں کو خوش رکھنا ہے۔ جنت تک آپ جب ہی پہنچ سکتے ہیں جب دروازے کو کراس کریں گے، لیکن آج کا دور آپ دیکھیے، محفل میلاد بھی منعقد ہو رہی ہے، سیرت رسول بھی بیان ہو رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن عمل کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ محفلیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو سیرت بیان کی جائے اس پہ غور کریے، آپ چلنے کی کوشش کریے۔ ہاں آپ نہیں ہو سکتے ہیں، نہ ہم وہ ہو سکتے
ہیں وہ کیا منصب ہے, کیا مقام ہے, کیا منزل ہے, کیا عظمت ہے, عبادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر, وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو کیا, ہمارے تو جسم کا ایک رویاں بھی اس شہر پاک کے کتے کے جسم کے بالوں کے برابر بھی نہیں ہے. ہم برابر ہی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اس لیے کریں گے کل آقا کو منہ دکھانا ہے. کوشش میں ہم فیل بھی ہو سکتے ہیں, اپنے علم کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنے شعور کے مطابق ہم نہیں چل سکتے ہیں, لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہم نے کوشش کی. اور یہ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں, نام آپ نے سنا ہوگا, اور بے پناہ خوبصورت ہیں. ان کی خوبصورتی کی آج تک کوئی مثال نہیں ہے. ہاں, اگر ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا ہیں, ورنہ ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. قرآن پاک بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو ایک دور ایسا آیا, ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو بیچا جا رہا ہے. بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے امیر لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا, بولی لگا رہے تھے نیلام, جیسے یہاں کوئی چیز نیلام ہوتی نا تو ایسے. تو وہاں ایک ضعیف عورت چیتھڑے لگائے ہوئے تھی, اس نے بھی 2 درہم کی بولی لگا دی. جہاں ہزاروں کا معاملہ چل رہا تھا وہاں اس نے 2 درہم کی بولی لگا دی. اب اس کو تو ملنا نہیں تھے حضرت یوسف تو اسے ہی ملنا تھے جس نے ہزاروں کی بولی لگائی تھی. بہرحال وہ معاملہ جب ختم ہو گیا نیلام کا, تو بوڑھا سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ ان کی خریداری کے لیے بولی لگا رہے تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں, تم نے 2 درہم کیوں لگائے؟ اب جواب سنیے. اس ضعیفہ نے کہا کہ میں نے اس لیے بولی نہیں لگائی کہ میں یوسف کو خرید لوں, اس لیے نہیں لگائی تھی. پھر کیوں لگائی تھی؟ کہیں اس لیے لگائی تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کے پیغمبر کی نیلامی کی خریداروں کی جو فہرست پیش کی جائے گی اس میں میرا بھی نام ہوگا تو میں بخش دی جاؤں گی. بالکل یہی یہ ہے کہ کل آپ کا جب نام وہاں پیش کیا جائے گا تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ اس نے کوشش کی, کامیاب نہیں ہوا وہ الگ بات ہے, اس کو بھی بخش دیا جائے گا. یہ ہے سیرت رسول پہ چلنے کا معاملہ. درود پڑھ لیجیے سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. تو اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو, قرآن کہتا ہے خوب. تو اب خوب سے مراد یہ ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے, چاہے جتنا کریے. اور سب سے بڑی نعمت اس کی اگر کوئی ہمارے اور آپ کے لیے ہے تو وہ ذات اقدس ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر نعمت کائنات میں ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اور اس نعمت کا تذکرہ کرنا سب سے بہترین شکر ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور سب سے زیادہ پسندیدہ فعل بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے. اس کے فرشتے تلاش کرتے ہیں ان محافل کو, کائنات میں ڈھونڈتے ہیں, اور پھر پوری محفلوں کو اپنے پروں پہ سجا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ تیرے محبوب کے عاشقوں کی محفل تھی جو تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے, اور پوری کی پوری محفل کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوب ذکر کریے. میلاد شریف ہر موقع پر ہونا چاہیے. اب ہم تو کیا بتائیں, ہم سے بڑے ہیں جگی بھائی, اس بات کا ثبوت دیں گے. انہوں نے مفتی صاحب کا زمانہ دیکھا, ان سے تعلیم حاصل کی ہے. خیر آباد میں ہر گھر میں ہر موقع پر میلاد شریف ہوتا تھا, اور زنانہ بھی ہوتا تھا اور مردانہ بھی ہوتا تھا. ہر گھر میں میلاد اکبر ہوا کرتا تھا, اس سے لوگ پڑھتے تھے. کیوں جگی بھائی؟ آج آپ دیکھیے, آج ڈانس پارٹی تو ہوگی, ڈی جے تو بجے گا, پوری رات بیٹھ کر قہقہے تو ہوں گے. اگر کسی شاعر کے ہاں اتفاق سے شادی ہے تو یا مشاعرہ ہوگا یا نشست ہوگی. میلاد شریف کے نام پر کوئی چیز نہیں ہوگی, ذکر رسول نہیں ہوگا, جبکہ سب سے محبوب سنت ادا کرنے کا وقت ہے شادی. سب سے محبوب سنت سرکار کی ادا کی جا رہی ہے شادی, اور وہی ذکر رسول نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. نتیجہ دیکھیے آپ کہ یہ جو برکت کی محفلیں تھیں جس پہ اللہ تعالیٰ
اپنا خاص کرم خاص فضل فرماتا تھا. جب سے ان محفلوں میں کمی آئی ہے، جب سے آپ کی پریشانیوں میں بڑھوتری ہو گئی. یہی خیر آباد تھا، یہی آپ کا قصبہ تھا. غربت تھی، غریبی تھی، پورے دن آدمی محنت کرتا تھا اپنے بال بچوں کے لیے، شام کو جاتا تھا اپنے گھر، جو بھی ہوتی تھی چٹنی روٹی اطمینان سے اپنے بچوں کے ساتھ کھاتا تھا، سکون کی نیند سو جاتا تھا. آج ایک بجے رات تک سڑکیں آباد ہیں، سکون کسی کے پاس نہیں ہے. دولت سب کے پاس ہے، سکون کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کو شوگر ہے، کسی کو بی پی ہے، کسی کو دیگر بیماریاں ہیں. بعض تو ایسے ہیں کہ نیند کی گولی نہیں کھائیں گے تو نیند نہیں آئے گی. کیوں ہے یہ؟ غور کریے. یہ وہی ہے کہ ذکر رسول سے دور ہے، سیرت رسول سے دور ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے اولیاء اللہ کے تذکروں سے دور ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے آستانوں پر جانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں جاتے ہیں. جاتے تو ہیں، اب بھی بھیڑ لگتی ہے، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے. وہ جاتے ہی نہیں ہیں اللہ کے نیک بندے کے لیے، وہ جاتے ہیں اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، اور پھر امید یہ رکھتے ہیں کہ رحمت نازل ہوگی. رحمت نہیں نازل ہوگی. آپ کہتے ہیں بارش رحمت ہوتی ہے. دیکھیے بارش آج کل رحمت ہوتی کہ زحمت ہوتی؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ بارش رحمت ہوتی ہے. کبھی 50 سال کی عمر کے کسی آدمی سے پوچھے تو بتائے گا کہ ہاں ہمارے بچپن میں زلزلہ آیا تھا، ایسا ہوتا تھا نا. اب ہر 3 مہینے کے بعد زلزلہ آتا ہے. کبھی غور کیا کیوں؟ کبھی غور کیا؟ یہ اسی بارگاہ کی دوری کا نتیجہ ہے، اسی بارگاہ سے دوری کا نتیجہ ہے، اسی بارگاہ میں عقیدت کی کمی کا نتیجہ ہے، اسی بارگاہ سے محبت میں کمی کا نتیجہ ہے، اسی بارگاہ سے عشق میں کمی کا نتیجہ ہے، اسی بارگاہ سے لگاؤ میں کمی کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول کا جہاں ذکر ہوگا وہاں صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ذکر کریے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھیڑ لگائیے، مائک لگائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. 4 آدمی بیٹھ جائیے، 24 گھنٹے میں 10 منٹ تو دیجیے، 10 منٹ تو دیجیے اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے. 10 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. نماز پڑھ کے آتے ہیں، 3 مار دیا، پوری عبادت ہو گئی. ارے نماز جن کے صدقے میں ملی ہے ان کو بھول کے نماز پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی. نماز آپ کو کس نے دی؟ قرآن میں یہ لکھا ہے واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کریے، طریقہ تو لکھا بھی، کریے قرآن پہ عمل، پڑھیے تفسیر ترجمہ اور نماز کو قائم کر دیجیے. کیوں پڑھتے ہیں آپ فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ سیرت رسول ہے، طریقہ رسول ہے. اس سے ہٹ کے جائیں گے نماز نہیں ہوگی، ان کو بھول کے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ان سے دور ہو کے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہمیں وقت یاد رکھنا ہے. آج کل کے مولوی ایسے پیدا ہونے کہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. نعوذ باللہ. ارے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ رسول تو رسول کی اولاد کا خیال لانا پڑتا ہے. جب تک درود نہیں پڑھو گے نماز مکمل نہیں ہوگی. اور درود ان پر بھی پڑھو گے، ان کی اولاد پر بھی پڑھو گے، ابراہیم پر بھی پڑھو گے، ان کی اولاد. اور یہ ناممکن ہے کہ تم پڑھو اور تم کو خیال نہ آئے. ضرور خیال آئے گا، اور جب خیال آئے گا تبھی نماز ہوگی. خیال نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. نماز کیا ہے؟ نماز تو اس کے محبوب، اللہ کے محبوب کی اداؤں کا نام نماز ہے. اس کے محبوب کی ادا ہے نماز، اور اس نے اپنے امتیوں کو بطور انعام دے دیا کہ میری اداؤں پہ چلو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. میری اداؤں کو اختیار کرو، اللہ تم پہ فضل کرے گا. نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نماز محبوب کی اداؤں کا نام ہے. نماز پڑھیے تو رسول کو یاد رکھ کے پڑھیے. نماز پڑھیے تو رسول کا تصور ہونا چاہیے.
کہ ہم کو آقا کے صدقے میں یہ عبادت ملی ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ اس وقت مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صدقہ رسول کا ہے۔ ورنہ آپ سجدہ قرآن میں کہیں لکھا سجدہ کرو، کہیں نہیں لکھا سجدہ کرو۔ رسول نے بتایا آپ کو سجدہ کرنے، آپ کو اللہ کے قریب کر دیا اور فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تمہارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب تمہارے ذہن میں یہ تصور ہوگا تو علاوہ اللہ کے تمہارے پاس کوئی دوسرا خیال نہیں ہوگا۔ وہی عبادت ہے اور وہی رسول کی سیرت ہے۔ درود پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ صحابہ اکرام کی نماز، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ایک جنگ میں آپ کے یہاں پر تیر لگتا ہے جو پار ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں تیر جو ہوتے تھے وہ زہر کے بجھے ہوئے ہوتے تھے، زہر کے بجھے ہوئے تیر جو ہوتے تھے اس سے آدمی بچتا نہیں تھا۔ اس زمانے میں جراح بھی ہوا کرتے تھے جیسے آج کل سرجن ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ پار تھا تیر، بڑی تکلیف تھی، تو وہ جو اس وقت کے علاج کرنے والے لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے نکالنے کے، لیکن مولا کائنات ہاتھ نہیں لگانے تھے، اتنی تکلیف تھی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ تیر زہر کا بجھا ہے، زیادہ دیر تک اس کا وہاں پہ رہنا نقصان دہ ہوگا، اور مولا کائنات جو ہے اس میں ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، اتنی تکلیف ہے۔ دیکھیے سرکار نے کیا فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی جب نماز کی نیت باندھے تب تیر نکال لینا۔ چنانچہ حضرت علی نے جب نماز کی نیت باندھی تو اس جراح نے تیر بھی نکال لیا، ڈریسنگ بھی کر دی، حضرت علی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے۔ یہ نماز ہے۔ آج ہماری نماز، نیت باندھتے ہی ہم بازار پہنچ گئے، اسٹیشن پہنچ گئے، بچوں میں لگے ہوئے ہیں، بیوی میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نماز دکھاوا کر رہے ہیں، ہم نماز اللہ کی نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس ڈر میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہمیں کہیں گے کیسے میاں ہیں نماز پڑھنے نہیں جاتے، یہ کیسے داڑھی والے ہیں نماز پڑھے، ہم اس ڈر میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خوشنودی جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک کے لیے کسی آدمی کے تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس لیے نماز پڑھنے جا رہا ہے، دنیا کے ڈر میں جا رہا ہے، فائدے کے لیے جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے مسجدیں خالی ہیں، ابھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، یہی مسجدیں بھر جائیں گی، بھریں گی نہیں۔ ابھی آپ 2 سال پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، کیا وہ اللہ کی نماز تھی؟ ارے اللہ کی پڑھ رہے ہوتے تو وہ بیماری آتی ہی نہ، جس کے ڈر میں مسجدیں آباد ہوئی تھی۔ اگر پہلے سے آباد رکھتے تو وہ آتی کیوں؟ وہی تو اسی لیے کہ اس کو راستہ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ یعنی بہترین نمونہ ہے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو بہترین انسان، بہترین مسلمان، بہترین مومن، بہترین شوہر، بہترین والد، بہترین دوست، بہترین معلم، بہترین امام، بہترین خطیب، بہترین محدث، بہترین فقیہ، بہترین صوفی، بہترین اللہ کا ولی بننا ہے یا دیکھنا ہے تو سیرت رسول کا مطالعہ کریے، اس پہ چلیے، سبحان اللہ، ہر گوشہ آپ کو مل جائے گا۔ درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا کہ نہ انسان خدا شناس تھا نہ خود شناس تھا، نہ خدا کو پہچانتا تھا نہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا۔ جو اس کی ضرورت کی چیزیں اللہ نے پیدا کی تھی انہی کی عبادت کرتا تھا، انہی کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا۔ جو اس کے تابع تھی وہ ان کے تابع ہو گیا تھا، خود شناسی بھی بھول گیا تھا کہ وہ ہے کیا۔ اب اللہ نے یہ چاہا کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے یہ خود شناس بھی ہو جائے اور خدا شناس بھی ہو جائے، تو اس نے حضرت آدم کے پتلے خاکی کو تیار کیا۔
اور پھر وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو صدیوں سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وقت کا کوئی تعین ہے ہی نہیں، لمٹ آف ٹائم ہے ہی نہیں، کب سے تھا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود تھا، تسبیح و تحلیل میں مشغول تھا۔ اس نور مقدس کو پیشانی آدم میں جلوہ فرما کیا گیا، اور پھر تمام ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب دراصل وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ تعظیم تھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اللہ نے ملائکہ کو یہ حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو۔ یہاں پہ ابلیس سے غلطی ہو گئی، بڑا قابل تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اس کا استاد تھا، عبادت بھی بہت کرتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا، اس کے برابر کوئی عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں، اس پہ اس کو گھمنڈ تھا۔ تو جب یہ حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا اور ہم آگ سے بنے ہوئے، ہم تو اس سے سپیریئر ہیں، ہم کیسے اس کے آگے جھک جائیں؟ انکار کر دیا۔ اب یہیں پہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ ذرا اپنے غور کریں اپنی زندگی میں کہ آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ اتنی ہی بات، اتنا ہی فلسفہ ہے بس۔ آپ کو مومن بنانے میں ایک اتنا ہی فلسفہ ہے کہ آپ اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، یا اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو آپ کے ایمان ہونے کی، ایماندار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، جیسا حکم ہے ہم بجا لائیں گے، جیسا بھی حکم ہے ہم بجا لائیں گے۔ اگر صبح سے شام تک ہمیں کچھ نہیں کھانا پینا ہے تو یہ تیرا حکم ہے، ہم بجا لائیں گے۔ اگر دسمبر کی کڑکڑاتی ہوئی سردی، بہترین گرم بستر ہمیں آرام پہنچا رہا ہے اور مؤذن صدا دے رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بستر چھوڑنا ہے کہ کون بلا رہا ہے اور کس کے لیے بلا رہا ہے۔ سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، اسی لیے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے کہ آپ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ تو ابلیس سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ یہ بھول گیا کہ کون کہہ رہا ہے، تو اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں اس کو مردود قرار دے دیا گیا، نکال دیا گیا بارگاہ سے۔ اب اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے آگے۔ اگر وہ راضی ہیں اللہ اور اس کا رسول تو ہماری ساری عبادات، ہماری ساری نیکیاں قابل قبول ہیں، اور اگر وہ راضی نہیں ہیں تو ہماری ساری نیکیاں رد ہیں، ساری عبادات رد ہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ راضی اور اللہ کا رسول دونوں کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا محبوب راضی نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اسی سورہ والضحیٰ میں ہے، اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں جانے سے رہ جائے گا۔ یہ رحمت ہے سرکار کی، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو دو چیزیں ملتی ہیں شیطان کے معاملے سے کہ ایک تو عبادات اور نیکی پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے اپنا دماغ نہیں لگانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے بس۔ پھر جب وہ مردود قرار دے دیا گیا اور نکال دیا گیا تو اس نے کہا اے اللہ تو مجھے سزا دے رہا ہے اور مجھے نکال رہا ہے، تو میں تیرے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔
پھر جوش رحمت جوش خداوندی رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ جا، اگر تو نے یہ عہد کیا ہے کہ تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے گا تو میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا بندہ جب تک توبہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک توبہ کرتا رہے گا معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت صدقہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے ساتھ یہ رعایت فرما دی کہ ہم جب تک توبہ کرتے رہیں گے اللہ معاف کرتا رہے گا، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے گا اور اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی کے کمالات اور اوصاف اور تجلیات اور انوار دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے انبیاء اکرام اور رسولان عظام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ تقریباً 1,24,000 پیغمبر رسول اس دنیا میں تشریف لائے اور مختلف قوموں میں آئے، مختلف جگہوں پر آئے، مختلف قبیلوں میں آئے، لیکن سب اسلام کو ہی لے کر آئے، کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ یہ پیغام سارے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے سب یہی پیغام لے کر آئے۔ ہاں، ان کے ماننے والے کچھ کم رہے، کچھ زیادہ رہے، کچھ نے بغاوت کی، کچھ نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، کچھ نے ان کو ایذا دی، کچھ نبی شہید ہوئے اپنی امتیوں کے ہاتھوں، اپنے ان مخالفین کے ہاتھوں، کچھ کو اور تکلیفیں ہوئیں۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ پھر آخر میں چونکہ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تشریف لانا تھا، اس لیے اسلام اپنے پورے مکمل پیکر کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اعلان نبوت کے ساتھ ظاہر ہو گیا کائنات میں، اور پھر یہ اعلان ہو گیا کہ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی مذہب آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن آخری کتاب ہے، اسلام آخری مذہب ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام آخری نبی اور رسول ہے۔ اب قیامت تک یہی امت رہے گی، یہی کتاب رہے گی، یہی مذہب رہے گا، کوئی نیا مذہب نہیں آئے گا۔ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا فاران کی چوٹی سے، تو قریش مکہ جو معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے لیے تو بہت بڑا المیہ ہو گیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹے خدا ہیں، ان سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو ان کا سارا معاملہ درہم برہم ہو گیا اور وہ اس بات پہ مخالف ہو گئے کہ سرکار کا نام نامی لے کر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرے آباء و اجداد کا مذہب مجھ سے چھڑوانا چاہتے ہیں، میرے آباء و اجداد یعنی میرے پرکھے جن کو خدا مانتے چلے آئے، یہ ان سے چھڑوانا چاہتے ہیں، میں ان کی بات کیسے مان لیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں، بڑے مصائب سرکار کی ذات اقدس کے لیے سازشیں بھی کی، تکلیفیں بھی پہنچائیں، لیکن چونکہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے اس لیے آپ نے سب کے لیے دعا ہی کی، کسی کے لیے سزا کے لیے آپ نے دعا نہیں کی، کسی کا برا نہیں چاہا۔ اگر چاہتے تو ابروئے مبارک کی جنبش سے قیامت برپا ہو جاتی، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اللہ کے رسول چونکہ رحمت ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کروں گا، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ناسمجھ ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچان لے دیں گے۔ پھر وہ نور متبرک ہر دور میں اپنی تجلیات کو دکھاتا ہوا اخلاق طیبہ اور ہمیں طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور ان سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون کے سپرد ہوا۔
جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مقدس تشریف لایا تو اس کی تجلیات کا آشکارا ہونے کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے ایسا نور، ایسی چمک، ایسی روشنی پھوٹتی تھی کہ 3 میل اندھیرے راستے کو وہ اس طرح دیکھتے تھے جیسے لائٹیں جل رہی ہیں۔ حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں اندھیری رات میں، کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چیٹی کے چلنے کی آواز کو سن لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی کو چلتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں ہی برکت عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور جلوہ فرما ہے، اور وہ اندھیری رات میں راستہ اس طرح دیکھ لیتے ہیں جیسے روشنی چمک رہی ہے، جیسے کوئی روشنی ساتھ چل رہی ہے۔ اور پھر کہ وہ چلنے کی آواز حضرت سلیمان نے سنی تھی تو سرکار نے لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز سنی اور اس سے مطلع کیا لوگوں کو کہ لوح محفوظ پر قلم چل رہا ہے اور یہ لکھا جا رہا ہے۔ تو ایک عورت تھی یہودی کاہنہ جو حضرت عبداللہ پر عاشق ہو گئی، جو وہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ راستے میں کوئی مقام پڑتا تھا، وہ عاشق ہو گئی، اس نے شادی کا آفر دے دیا کہ مجھ سے شادی کریں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کیا کہ میں اپنے گھر والوں سے بغیر پوچھے ہوئے، بغیر ان کی مرضی کے تم سے ہاں نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ سفر سے سفر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد واپسی ہوتی تھی، آپ واپس آئے اور یہاں آپ کے حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، اب وہ نور منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ سفر پہ نکلے تو وہ عورت ملی تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی، تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، یہ تو کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ تو آپ نے اس کو روکا، اس سے پوچھا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو اس نے کہا میں نے پہچان لیا۔ تو میں عبداللہ ہوں، کہنے میں نے پہچان لیا۔ تو آج تم مجھ سے اتنی برگشتہ کیوں ہو؟ اس سے پہلے تو تم نے یہ سب کہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ آج میں تمہاری پیشانی میں وہ چمک نہیں دیکھ رہی ہوں جس کی وجہ سے میں تم پہ عاشق ہو گئی ہوں۔ اب میرا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ نور کی تجلی تھی۔ تو وہ نور متبرک جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ آشکارا ہو، ظہور پذیر ہو، تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، دوشنبے کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ تمام ملائکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آئیے ہم آپ بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا